ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں کچھ اسپیسیفک حلقوں کی یہاں بات کرنا چاہوں گی. پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ بھارت کی نسبت پاکستان زیادہ ریلائبل پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے. کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ممکن ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو دیکھیے ہم پہلے بھی بہت دفعے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ بحث پھر دوبارہ چل پڑی ہے پاکستان میں اور امریکہ میں بھی، کیونکہ فارن افیئرز ایک بڑا معتبر جریدہ ہے جو کونسل آن فارن ریلیشنز نکالتا ہے. اس میں ایک آرٹیکل چھپ گیا جس میں یہ کہا گیا کہ سجیشن دی گئی کہ امریکہ کو بھارت سے زیادہ پاکستان پہ انحصار کرنا چاہیے، خاص طور میں جنوبی ایشیا میں، کیونکہ پاکستان ایک ریلائبل پارٹنر ہے اور پاکستان جو ہے بہت قریب ہو گیا چین کے، تو تھوڑا سا اس کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہتر کیا جائے. اور پھر پاکستان ایک اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ اور چین کے درمیان بھی اگر کچھ مسائل ہیں تو ان کو بھی سیٹل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس قسم کی باتیں ہیں کہ امریکہ کو پاکستان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اچھا، میں اور بھارت چونکہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، اس کے جو ہیں کریڈینشلز مشکوک ہیں. وہ ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھا رہا ہے، دوسری جانب وہ ایس سی او کا ممبر بھی ہے، پھر برکس کا ممبر بھی ہے. برکس جو ڈی ڈالرائزیشن کی بات کر رہا ہے، اور پھر مودی صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو کریڈٹ دینے سے بھی انکار کر دیا سیز فائر کا. تو جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان از اے بیٹر آپشن فار دا یو ایس دین انڈیا. اچھا، اب اس سارے معاملے کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہیں. ایک زاویے سے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے آرگومنٹ. پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں بھی ہم نے جس ملک کے ساتھ بھی کچھ تھوڑا بہت ہماری کچھ پارٹنرشپ رہی ہے، ہم نے اس کو نبھایا ہے. مطلب ایک کریڈیبلٹی ہماری ضرور ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. وار اینڈ ٹیرر کی ایگزامپل تو دنیا کے سامنے ہے. وار اینڈ ٹیرر کی بالکل ایگزامپل دنیا کے ساتھ، اور ابھی تک آج بھی دیکھیے کتنے لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں. یہ جو خوارج ہیں ابھی بھی کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کا اس سب کے پیچھے ہاتھ ہے. اب پاکستان کس حد تک امریکہ کا پارٹنر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں پہلے دن سے میرا جو خیال ہے وہ یہی رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی ذی شعور شخص پاکستان میں جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے فارن پالیسی کی، یا اس کو پاکستان کے مفادات کا کچھ تھوڑا بہت ادراک ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. دنیا بھر ایک سپر پاور تو ہے نا امریکہ، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے تعلقات نہ ہوں امریکہ کے ساتھ. اب وہ کس نوعیت کے تعلقات ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. بھی ہے. اچھا، یہ بھی اگر کوئی اس بات کو اپنی فارن پالیسی آبجیکٹو بنا دے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بحال کرنے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں ممکن نہیں ہے انڈر جو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے انٹرسٹ کہیں کنورج ہوں گے. مثال کے طور پر افغانستان کے معاملے میں کچھ کنورجنس ہو سکتی ہے، دہشت گردی کے معاملے میں کچھ کنورجنس ہو سکتی ہے، سینٹرل ایشیا کے بارے میں کچھ کنورجن ہو سکتی ہے. چین کے معاملے میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، چین اور امریکہ تو خود ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں نا. یا تو یہ ہو کہ وہ بات نہ کر رہے ہوں، یا لائنز آف کمیونیکیشن نہ ہو ان کے درمیان. یہ کوئی 70s تو نہیں ہے جب امریکہ اور چین ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے تو کسنجر یہاں سے ہو کے گئے تھے بیجنگ. وہ باتیں ماضی کی باتیں ہیں. اب تو ایک دوسرے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، ٹریڈ نیگوسیشن بھی ہو رہی ہیں. اور پاکستان کے لیے کیا رول ہے امریکہ اور چین کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو طے؟ میرے نہیں خیال کہ ہمارے یہاں ہمارا کوئی بہت بڑا رول بنتا ہے، سچی بات ہے. لیکن پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے، کیونکہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ چین کے خلاف نہیں ہیں. بالکل. یا چین اور امریکہ کی جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ڈیفینسو ڈیزائنز ہیں نا. ہمارا تو سارا جو اس وقت جو ڈیفینسو جو ڈاکٹرن ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہے نہ. وہ چین تو ہمارا چلیے اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور اس وقت جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں، میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی نعم البدل موجود ہے. سچی بات تو یہی ہے.
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زیرو سم گیم بنا دینی چاہیے اس ریجن میں، کہ اگر ان کے تعلقات جس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا کہ جی ہمارے چونکہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں تو ہم نے پاکستان کے ساتھ بس ایک منل قسم کے تعلقات رکھنے ہیں، کوئی پاکستان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی۔ یہ جو معاملہ یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، ایک نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہے۔ اس خطے میں خاص طور پہ جو ہماری لوکیشن ہے، ہم دیکھیں نا ویسٹ ایشیا میں بھی آتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میں بھی، اور سینٹرل ایشیا کو بھی ہم یہاں سے راستہ دے سکتے ہیں ایکسیس، تو ہمارا ایک بڑا خاص رول بنتا ہے، اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہے، اسی لیے وہ پاکستان کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر اگر ہمارے ہاں منرل ریسورسز ہیں، ریئر ارتھ میٹلز ہوں، کاپر ہو، آپ کوئی بھی لے لیجئے، تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی تو بڑی اپرچونٹیز ہیں۔ اگر ریئر ارتھ میٹلز جو ہیں آگے آنے والے دنوں میں، سالوں میں ایک بہت ہی اہمیت اختیار کریں گے، تو پاکستان تو ایک بڑی زبردست اٹریکٹیو جگہ ہے امریکہ کی انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو میں اس بات مجھے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں، ہفتوں اور مہینوں میں، مارکو روبیو خاص طور پہ کیا پوزیشن لیتے ہیں، کیا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس حد تک انفلوئنس کر دیں گے؟ حالانکہ مارکو روبیو اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں امریکہ میں ہی، جی تو کیا اس ملاقات کا کچھ اثر لاسٹنگ ہوگا؟ مارکو روبیو کا بھی اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، آپ بے شک بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھائیے، لیکن ان تعلقات کی نوعیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی وہ امپنج کرے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ جو بھارت کو اسلحہ دے رہے ہیں، بھارت کو ایک لحاظ سے یہاں پہ آرمز ریس شروع ہو چکی ہے نا ساؤتھ ایشیا میں، خاص طور پہ مئی کی وار کے بعد تو یہ معاملات اور سنگین ہو گئے ہیں۔ بھارت نے تو بہت تیزی کر رکھی ہے، اپنا جو ہے سب مرینز بنا رہے ہیں، ایئر کرافٹ اور لے رہے ہیں، میزائل ڈیفنس سسٹمز لے رہے ہیں۔ تو باسی صاحب یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ مارکا تو ایک اور بھی ہونا ہے تو اس کی تیاری کر رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن تو ہمارے ہاں بھی ایک دیکھا جائے تو ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے $80 بلین کے قریب، ہمارا $8-9 بلین، مقابلہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا۔ لیکن اگر امریکہ چاہے تھوڑا بہت پریشر بلڈ کر کے پاکستان بھارت کے درمیان جو اس وقت مسائل ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک تو سیٹل کروا سکتا ہے۔ کم از کم دیکھیے نا، انٹرنیشنل جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میڈیشن کروانا شروع کر دیں کشمیر پہ، وہ بھی ان کو کروانا تو چاہیے، بیہائنڈ دا سینز ہی کروائیں، لیکن کہیں نہ کہیں دنیا کو انوالو تو ہونا پڑے گا۔ اگر ساؤتھ ایشیا میں وہ امن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں تو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں تو کانفلکٹس جو ہیں کنٹریز کے مابین وہ نہیں، بائیڈن کا میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھنے کا چیزوں کو طریقہ ذرا مختلف، کیونکہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین تو ہے نہیں نا، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اپنی فرسٹ ٹرم میں بھی کشمیر میڈیشن کی بات کی تھی، تو ان کے ذہن میں ہے کہ کشمیر ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے ساؤتھ ایشیا میں، تو اس کو اگر وہ سیٹل کروا دیں گے تو ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، اور ایک نوبیل پیس پرائز بھی پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گا لینا۔ تو کوشچن یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں نا ان کے ارد کے، جو ان کے ٹیم کے ممبرز ہیں، خاص طور پہ جے ڈی وینس ہو گئے، مارکو روبیو ہو گئے، یہ جو لوگ ہیں یہ کس حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور اب جو ہیں اپنا سرجیو گور جو جا رہے ہیں امریکہ کے سفیر کے طور پہ، وہ کیونکہ وہ بھی بڑے قریب ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں بھارت کے فیور میں۔ بھارت کی تو یہ خواہش ہوگی نا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اسی نوعیت کے ہو جائیں جو بائیڈن کے زمانے میں تھے۔ بائیڈن کے زمانے میں تو یہ حالات ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم کی کال تک نہیں لی، اور وہ سیکرٹری بلنکن ہی ان سے ڈیل کرتے رہے۔ ابھی بھی کوئی ایسے ابھی دیکھتے یہ ہیں کہ ابھی ہمارے پرائم منسٹر تو جائیں گے نیو یارک، جو اجلاس ہو رہا ہے UNGA کا، پرائم منسٹر مودی نہیں جا رہے، تو اب یہ ہمارے پرائم منسٹر کو ملاقات ملتی ہے نہیں ملتی، اس سے بھی ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس جانب جا رہے ہیں۔ کیا امریکہ پھر وہی پالیسی لے کر آ رہا ہے جہاں پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے،
اور بھارت کو ہی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے. ہاں جی. ان کو آپ بے شک اسٹریٹجک پارٹنر سمجھیے، لیکن کوشچن یہی ہے کہ جب آپ اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بناتے ہیں ٹو کاؤنٹر چائنا، پھر ہمارے لیے آبویسلی ایک مشکلات تو بڑھ جاتی ہیں. اور بھارت کی تو خواہش یہی ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب رہیں تاکہ اس کو اسپیس ملتی رہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں، ان میں کشیدگی کم ہو، تاکہ ہمارے لیے زیادہ اسپیس ہو، ہم انویسٹمنٹ امریکہ سے بھی لے سکیں. اور جو کہ چین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ تو چین ہمیں بار بار اس بات کا مشورہ دیتا رہا ہے کہ اپنے تعلقات کو آپ ٹھیک کیجیے امریکہ کے ساتھ. ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درمیان تعلقات ہیں ان کی نوعیت ذرا مختلف ہے. گو کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر ہوں گے تو اس کا چین پہ کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا، وہ نہ ہونا چاہیے. کیونکہ پیچھے میں دیکھ رہا بہت سے لوگ پروپیگنڈا یہ بھی کر رہے تھے کہ سی پیک خطرے میں ہے، چین نے یہ کر دیا، چین نے وہ کر دیا. دیکھیے ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی کبھی کچھ ایشو سے مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن چین اور پاکستان کے تعلقات اب اتنے ریزیلینٹ ہو گئے ہیں کہ وہ ان شاکس کو، چھوٹے موٹے شاکس کو ایبزارب کر لیتے ہیں. اس لیے ہمیں مطلب بڑے کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے. ہر تعلق ایک ڈیلیکیٹ ہوتا ہے، اس کو نرچر کرنا چاہیے بڑی احتیاط کے ساتھ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پاکستان کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتا ہے. ٹھیک. باسط صاحب، وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ منی پور بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ناظرین، ایک مختصر وقفے کے بعد